بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹائم مینجمنٹ کا 4تھ لیکچر ہے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے دیکھا آرٹ آف نیور بینگ لیٹ کو۔ اس لیکچر میں ہم اپنے کسی ٹائم مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو تو ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بنیادی اصول پہ بات کریں گے کہ کیسے ہمارے ٹائم مینجمنٹ کے تمام کانسیپٹ لنک کرتے ہیں سیرم بارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن ہے کہ شاید ٹائم مینجمنٹ یورپ کا کانسیپٹ ہے، یا شاید مسلمانوں کی یا اسلام کی ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی کنٹریبیوشنز نہیں ہے۔ تو اس مسکنسیپشن کو دور کرنے کے لیے ہم صرف ایک کانسیپٹ جو کہ ابھی تک ہم نے پڑھا آرٹ آف نیور بینگ لیٹ، اس کو ریلیٹ کریں گے سیرم بارکہ کے ساتھ، اور ملٹیپل ایگزامپلس کے ساتھ صرف ایک کانسیپٹ ریلیٹ ہوگا۔ آگے جتنے بھی کانسیپٹ ہیں ان سب کانسیپٹس کی سیرم بارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پریکٹیکل مثالیں ملتی ہیں، عملی طور پہ نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ تو آرٹ آف نیور بینگ لیٹ کے سلسلے میں سب سے پہلی مثال جو کہ ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سیلڈ لیٹر دیا، ایک لیٹر دیا جو کہ سیلڈ تھا، بند تھا، اور فرمایا کہ آپ نے 2 دن بعد اس لیٹر کو اوپن کر کے پڑھنا ہے، اور اس میں جو انسٹرکشنز آپ کو ملیں گی، جو ریٹن ہدایات آپ کو ملیں گی، ان پر عمل کرنا ہے۔ اب یہ ایک کوٹ ہے جس کو ہم نے اس سینس میں لے لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی رسول کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ 2 دن بعد آپ نے میری ان انسٹرکشنز کو پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے جو اس میں لیسن نکل رہا ہے شاید وہ نہیں ہم سمجھ سکے، اس کو ہم سمجھنے سے قاصر رہے۔ وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کہ ایک صحابہ کے لشکر کی تشکیل ایک علاقے کی طرف فرما رہے ہیں، اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ٹائم ہم نے پڑھا آرٹ آف نیور بینگ لیٹ میں کریکٹ ایسٹیمیشن آف ٹائم، اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ لشکر ایک دن میں کتنا فاصلہ طے کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم کو کریکٹلی اس انداز میں ایسٹیمیٹ کیا کہ جب 2 دن بعد وہ لیٹر کھولا گیا، جب 2 دن بعد وہ لیٹر کھولنے کا حکم تھا اس کو پورا کیا گیا تو وہ قافلہ اپنی منزل کو پہنچ چکا تھا۔ اچھا، اب قافلہ اپنی منزل کو پہنچ چکا تھا، اٹ مینز کہ فردر قافلے نے کیا کرنا ہے، قافلے کو کیا اسٹریٹجی اپنانی ہے، اس حوالے سے انسٹرکشنز چاہیے تھی۔ تو ٹھیک 2 دن بعد انسٹرکشنز کی ضرورت پڑی، اور ٹھیک 2 دن بعد قافلہ اپنی منزل کو پہنچ چکا۔ یہ سب سے بڑی فزیکل اگزامپل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹ ایسٹیمیشن کی۔ اسی طرح ایک دوسری مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے قریب پہنچے تو اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ کل جب تم لوگ تمام کے تمام لوگ تبوک کے قریب پہنچو گے تو سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی یہ اصول ملتا ہے کہ جب کام کا آغاز ہو تو کام کے آغاز سے پہلے کام کے اختتام کے اوقات دورانیہ اور وقت کی پلاننگ کر لینی چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ میں شامل تھا کہ آپ تبوک کے مقام پر کب پہنچ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کئی مثالیں ملتی ہیں جو کہ اس کانسیپٹ کے ساتھ صرف ایک کانسیپٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کئی کانسیپٹ، سارے کے سارے کانسیپٹس ایسے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ڈرائیو کیے جاتے ہیں۔